السلام علیکم، میں ہوں فیصل نذیر قریشی اور ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اچھا، آج کل کی ڈیجیٹل ایج میں انفلوئنسرز کی بہت زیادہ پاور دیکھی جا رہی ہے۔ جس کا سکرین پہ سب سے زیادہ قبضہ ہے وہ اپنے نظریات بھی اچھے طریقے سے بیچ سکتا ہے، یا پھر کوئی اگر پولیٹیشین ہے تو وہ اگر گڈ لکنگ ہے، اس کے سٹیٹس بہت اچھا نظر آ رہا ہے، امیر ہے، اچھی گاڑیوں میں یا وہاں پھر رہا ہے، اچھا اس کا ٹک ٹاک بن سکتا ہے، تو وہ اگر کوئی عام سی بات بھی کہے گا تو لوگوں کو وہ سچ لگنے لگے گی۔ انسانوں کی سائیکالوجی میں یہ ہے کہ دراصل جو ان کے انفلوئنسرز ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اگر اس طرح کے وہ بننا چاہتے ہیں تو وہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کو وہ کاپی کرتے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ کرنے سے ہم بھی اسی طرح بن جائیں گے۔ ایرسٹوٹل کی ریٹورک اگر آپ نے پڑھی ہے، یا پھر دا ہالو ایفیکٹ ایڈورڈ لی، یا پھر سائیکالوجی آف پرسویشن، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو اپنے نظریات بیچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اچھا دکھا کے، گڈ سپیکنگ سکلز یعنی اچھا بولنے کا انداز، آپ کی جو سٹیٹس ہوتا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ آپ اگر کوئی ہارمفل قسم کی بات بھی کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو وہ سچ لگنے لگتی ہے اور زیادہ سے زیادہ فالوئنگ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات کروں گا، کوئی بھی کسی قسم کا بھی نالج شیئر کروں گا، تو لوگوں کو کم وہ لوگوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کے آگے پیچھے یعنی کہ اچھا سا بیک گراؤنڈ، اچھا کیمرہ یا اچھی شکل، اچھی آواز والا بندہ کوئی اگر بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو لوگ زیادہ سیریس لیں گے۔ یہ انسانوں کی ایک نیچر ہے۔ تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل کچھ یوٹیوبر مولانا حضرات، جو کہ ان کے پاس انہیریٹڈ ویلتھ بھی ہے، اپنے خاندان سے ملی ہوئی زمینیں اور چیزیں کرائے پہ لگی ہوئی پہلے سے، بہت سارے پیسے، اچھی گاڑیاں، تو لوگ ان کے ویسے بھی فین بن جاتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی قسم کا نالج اگر لوگوں سے شیئر کر رہے ہوں گے تو لوگوں کو وہ ٹھیک لگنے لگے گا۔ جو وہ باتیں کرنے لگیں گے، اوور آل پوری سوسائٹی کا ایک بیہیویئر ہی اس طرح کا بن جاتا ہے۔ جب نیا کیمرہ وغیرہ ایجاد ہوا تو جو مولانا حضرات تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو غیر اسلامی ہے، اور اس پہ کافی زیادہ فتوے وغیرہ لگے اس پہ، اور جب تھوڑے ہی ٹائم بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر گناہ کو ٹالریٹ کرنا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، اور پھر ہم کیمرے کو ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا اپنی معاشرے میں۔ بلکہ اب تو مولوی بھی اس پہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ جب سے یوٹیوب وغیرہ آیا ہے پاکستان میں، سوشل میڈیا، تو جو مولوی حضرات تھے، جس طرح سے میں نے کوالٹیز بتائی ہیں، وہ والی کوالٹی اگر ان مولوی حضرات میں ہے تو ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ پھر تو وہ بیٹھ کے کچھ بھی کریں گے، لطیفے سنائیں۔ ویسے بھی لطیفے تو انٹرنیٹ پہ آپ سارا دن، یعنی کہ اگر آپ کوئی ریلز وغیرہ اسکرول کرتے ہیں تو لطیفے ہی لطیفے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جب مولوی کوئی سنا رہا ہو تو آپ کو ایک یونیک سا ایک چیز لگے گی، تو آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کی بات کو سن کے اپنے طریقے سے پڑتال کر کے اس نالج پہ عمل کرنے کی بجائے لوگ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کی من و عن بات مان لیتے ہیں، اور بس وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ جتنے بھی جو اسلام سکھانے والے لوگ ہیں وہ سارے ہی غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں مفتی طارق مسعود کو۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے انٹرنیٹ پہ ملینز آف فالورز ہیں، اور میری نظر سے صرف ایک جو ہے وہ چینل گزرا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مفتی طارق مسعود فنی، مفتی طارق مسعود سپیچز، مفتی طارق مسعود کلپس، اور کئی قسم کے چینلز ہیں۔ تو یہ موصوف جو ہے وہ بہترین قسم کے پروٹوکول کے ساتھ یہاں وہاں جاتے ہیں، اس کے اوپر میوزک لگا ہوتا ہے اور بڑا گوس بمپنگ ان کے فالورز کو لگتا ہے، اور بہترین قسم کی گاڑیوں میں یہاں وہاں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک انفلوئنسر ہے، وہ غریبوں کو وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، انہوں نے تنقید کی تو وہ آگے سے ان کو جواب دے رہا تھا، خود یہ فارچونر میں پھرتے ہیں کراچی میں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ غریب ہی رہیں۔ سپر ڈوپر بہترین قسم کی زندگی یہ جی رہے ہیں، جس طرح سے ایک بندے کو ایک بہترین کوالٹی آف لائف جس کی خواہش کرتا ہے ہر کوئی، وہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ان کا یہ کلپ ذرا آپ سنیں ذرا۔ بیگم بول رہی ہے میں نے جاب کرنی ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ بیگم اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بیوی گھر کی چار دیواری میں بہت اچھی لگتی ہے۔ غیرت مند غریب کی ایک دن کی زندگی بے غیرت مالدار کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو، لیکن بیوی کہاں اچھی لگتی ہے؟ گھر کی چار دیواری۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں۔ یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے۔ کسی گھر میں کبھی قحط نہیں پڑا، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان میں نا کچھ سمر ٹی وی تھا، پتہ نہیں کون سا ٹی وی، اس میں کوئی اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے۔ خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو، تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا، مجھے وہ وسیم تھا، جب
بہت ہی زبردست ایک وزڈم ہے اس نالج کے اندر. آپ جو سن رہے ہیں, آپ نے ابھی تک ان کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے ابھی ان کو فالو کریں. اب ان کے اس جملے پہ ذرا آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مرد کماتے ہیں اور عورتیں کھاتی ہیں. جن لوگوں کی عورتیں کماتی ہیں وہ بے غیرت ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کیونکہ مرد کماتے ہیں اور عورتیں کھاتی ہیں تو کسی گھر میں قحط نہیں آیا. آپ اگر کسی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ چھوڑ دیں, وہ جو بھی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیں. یہ سنیں آپ ذرا, اس کے اندر ڈیپتھ دیکھیں ذرا. میں دوبارہ بول رہا ہوں, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی گھر میں کوئی قحط نہیں آیا. اب یہ قحط اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ وومن ان ورک فورس کہاں پہ ہیں, یورپ اور امریکہ میں, اور سب سے زیادہ قحط وہاں پہ ہے. کتنی زیادہ غربت ہے, روز ہم سے پیسے مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. جاپان میں, جاپان والوں نے ابھی ہمارے IMF سے پیسے مانگے ہیں. کتنی یعنی کہ بغیرتی کا ایک معاملہ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا بغیرت قومیں ہیں. پہلے میں بھی بھٹک گیا تھا لیکن یہ جو مفتی مسعود صاحب کے کلپ دیکھنے کے بعد میں بھی پھر رائے راست پہ آ گیا ہوں. دنیا میں جو آرمی جو ہے وہ مردوں سے ریلیٹڈ ایک شعبہ ہے. تو سب سے زیادہ جس ملک میں آرمی میں خواتین ہیں وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کی آرمی دیکھیں کتنی ویک ہے. جتنے بھی اب اسلامی ممالک ہیں, 57 اسلامی ممالک, وہ اس وجہ سے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرنے سے باز نہیں رہتے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں, بلکہ یہ غیرت والا معاملہ ہے. کیونکہ عورتوں کی فوج کے ساتھ آپ لڑیں گے تو کتنی بغیر, یعنی عورتوں سے کوئی لڑتا ہے, کوئی غیرت مند شخص عورتوں سے لڑے گا؟ ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ غیرت مند ہیں تو اس لیے اسرائیل کی آرمی ویک ہے. پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہے, قحط آتا رہتا ہے وہاں پہ روز. ہم سے بھی اسرائیل والے قرض مانگنے کے لیے کبھی کبھی آ جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ قحط جو ہے وہ وہاں پہ ہے. آپ لوگ اگر ہدایت پانا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں, جا کے مفتی مسعود صاحب کو سبسکرائب کریں. اور دوسری بات اسی ویڈیو کے اندر یہ سنیں ذرا, جو اس نے دوبارہ سن لیں آپ. کوئی اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے, ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو. تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا, کسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا آنکڑا ہو گیا. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اپنی بیوی کو یہ الاؤ کریں گے کہ وہ جاب کرے تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ آنکڑا ہو جائے گا. تو آپ کسی غریب لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ 50 سال کے ہیں تو 16 سال کی لڑکی تو ویسے آپ کو نہیں ملے گی. لیکن جب آپ غریب لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے تو پھر تھوڑا سا معیار آپ کا بلند ہو جائے گا, اس کا تھوڑا گر جائے تو اس کا باپ آپ کو ایزیلی اس کا رشتہ بھی دے دے گا. تو وہ جب 16 سال کی لڑکی اور آپ اتنے بڑے ہوں گے تو آپ کی بیویاں بھی یعنی کہ 4-5 ہوں گی, تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو اگر جاب الاؤ کر دیں گے تو کتنی بےغیرتی پھیل جائے گی. اس کا تو کسی کے ساتھ چکر چل جائے گا. اور کم عمر سے کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی تو عیاشی ہے. قوم کے ہاں زنا کرنا بھی کوئی برا عمل. یہ بھی آپ نے چیز جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنی ہے. تو یہ والا کلپ ذرا سنیں. چوتھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے. 16 سال کی لڑکی نہیں ملے, 2 8 سال کی, ورنہ 4 سال کی. اب یہاں پہ میرا ایمان تھوڑا ڈگمگا گیا ہے, کیونکہ علماء حق کو جو ہے ان پہ سوال اٹھانا ایک گمراہی کا معاملہ ہے. کیونکہ میرے گھر میں بھی میری بیٹی ہے تو میں یہ الفاظ دہرا ہی نہیں سکتا. اب کیا پتہ یعنی کہ مجھے معافی ملے یا نہ ملے, کیونکہ علماء حق کو اس طرح سے ان پہ سوال اٹھانا بہت ہی غلط کام ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, یہ جو 4 سال والی انہوں نے بات کی ہے نا, یہ 4 سال کی لڑکی سے شادی کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو جو بگڑا ہوا یورپ ہے, امریکہ اور ویسٹرن جو سوسائٹیز ہیں, انہوں نے جو پورن کی ویب سائٹ بنائی ہیں, پاکستان, انڈیا اور سعودی عربیہ جو ہے اس وقت پورن دیکھنے والی جو لسٹ ہے اس میں ٹاپ 10 میں آتے ہیں. اس کا میں نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ ریلیونٹ ہے نا تو ہماری سوسائٹی میں. لیکن یہ اس طرح کی ینگ گرل کے بارے میں آپ پورن کی ویب سائٹ پہ بھی سرچ نہیں کر سکتے. پچھلے دنوں اگر آپ نے چند سال پہلے BBC کی ایک نیوز سنی ہوگی کہ ایک کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ فائن ہوا ہے. اس طرح کا SEO سسٹم ہے یا الگوریتھم انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ لوگ وہ سرچ کر پا رہے تھے. تو اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز سرچ کریں گے ینگ لڑکی کے بارے میں یا پھر چائلڈ ابیوز کے بارے میں یا چائلڈ سیکس کے بارے میں, تو فوری طور پہ FBI آپ کو پکڑ لے گی. تو یہ بہت یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. لیکن شادی کا معاملہ تھوڑا الگ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پھر بھی وہ بگڑا ہوا یورپ یعنی کہ انہوں نے اپنے الگوریتھم جو انڈسٹری کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ اس طرح سے سیٹ کیا ہوا کہ یہ چیزیں آپ سرچ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, ان کا ایک اور یہ کلپ ہے, یہ ذرا آپ سنیں. اتنی ترقی کر لی جاپانیوں نے, میں نے ان کی ٹرینیں دیکھیں, ان کے واش روم بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے ہیں, اور ان کے اوون, ان کی مشینیں دیکھیں. میرا خیال یہ تھا کہ جاپان میں قبرستان نہیں ہوں گے, میرا خیال یہ تھا, وہم ہونے لگا تھا, کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی جس قوم نے کی ہے وہ کیوں مرے گی بھائی. ایک بٹن لگا لو,
جیسے ہی مرنے لگے لوگ بٹن لگایا عمر 10 سال بڑھ گئی تھی. تو اتنی ترقی تو کر لی ہے انہوں نے. واش روم آپ جاؤ نا تو آپ کو دیکھ کے ڈھکن کھل جائے گا. اتنے سمجھدار جس قوم کے واش روم ہیں تو بندے کتنے سمجھدار ہوں گے. میں حیران ہو گیا. وہاں بھی قبرستان ہے بھائی. سن لیا ہوگا آپ نے. تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں جاپان گیا اور جو باتھ روم ہے اس کا ڈھکن خود بخود کھل جاتا ہے. ہاتھ جو ہے وہ نیچے پانی کے لے کے جائیں وہ ٹوٹی کے تو وہ خود بخود کھل جاتی ہے. سینسر والا سسٹم ہے. لیکن کیا فائدہ اس ٹیکنالوجی کا کہ موت تو ان کو آنی ہے. قبرستان تو تھے وہاں پہ. موت کو شکست دی اس سائنس نے؟ نہیں دی. اب اندازہ لگائیں جس بندے نے کیمرہ بنایا کیا فائدہ اس کو. وہ تو فوت ہو گیا, مر گیا. اس کو تو کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی آخرت بہتر ہوتی. جس نے بجلی بنائی, جس نے یہ انٹرنیٹ بنایا, انٹرنیٹ پہ چیزیں ڈیولپ کی, وہ تو یعنی کہ کتنی حماقت ہے اس دنیا میں. طارق مسعود صاحب کو اگر انگریزی آتی ہوتی تو وہ یورپ میں بھی اس وقت تبلیغ کر رہے ہوتے اور لوگوں کو ہدایت دے رہے ہوتے. یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے. یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کوئی چیز ایجاد بھی کرتے ہیں تو کیا فائدہ. بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ اس چیز پہ لگے رہتے ہیں, وہ ایجاد ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اسلام کی طرف واپس آ جائیں اور تہجد نوافل پڑھیں. نمازیں تو 5 ہی ہوتی ہیں, وہ تو خیر آپ کام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل پڑھیں. اور جو بغیرتی کی امیری ہے نا, اس سے غیرت مند جو امیر ہوتا ہے نا, جو اسلامی ہوتا ہے, وہ بہتر ہوتا ہے. تو آپ لوگ اگر بھٹک گئے ہیں سائنس کی طرف تو واپس آ جائیں اپنے دین کی طرف. یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ دنیا جو ہے وہ بالکل فانی ہے. آئنسٹائن نے کیا اتنی ساری ایجادات کی, اتنے سارے نیچرل لاز ڈسکور کیے اللہ کے بنے ہوئے, تو کیا اس کو موت نہیں آئی؟ مر گیا. کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ وہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب جو بھی پروگریسو کنٹری ہوتا ہے وہ 50 سال آگے کا سوچتا ہے, اور جو پروگریسو انسان ہوتا ہے, فرد ہوتا ہے, وہ 5 سال آگے کی سوچتا ہے. یعنی کہ 5 سال آگے میرے ساتھ کہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو 5 سال آگے کی, تب جا کے وہ پروگریسو ہوتا ہے. 5 سال آگے کا کیا فائدہ. آپ کیا پتہ ابھی فوت ہو جائیں. اب میں نے یہ گھر بنایا ہے, کیا فائدہ, میں کیا پتہ کل فوت ہو جاؤں. تو مجھے جتنا ٹائم میں نے اس گھر بنانے پہ لگایا, یہ موبائل خریدا ہے, یہ کمپیوٹر, یہ تو مجھے عبادات میں صرف کرنا چاہیے تھا. یہ تو بہت ہی حماقت ہے. یہ ہم بالکل بھٹک گئے ہیں. ابھی جو ہمارے حالات ہیں, ہم IMF سے ابھی ہمیں تھوڑے بہت پیسے مانگنے پڑتے ہیں, وہ کیوں ہے؟ وہ ہم دین سے دور ہیں. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ دنیا میں دین کی معاملات میں سب سے آخری نمبروں پہ ہم آتے ہیں. افغانستان دیکھ لیں, وہاں پہ سب سے زیادہ اسلام ہے, سب سے پراسپر ہے, وہ جیتا ہوا بھی ہے. اور دوسری مثال جو مولانا صاحب نے خواتین کی دی تھی, تو سب سے زیادہ خواتین کی ورک فورس جس ملک میں نہیں ہے وہ کون سا ہے؟ افغانستان ہے. تو کتنا زیادہ ہی ان کی پراسپیرٹی ہے وہاں پہ. اور جن ممالک میں ہے وہاں پہ آپ قید دیکھ لیں. جب آدم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا اس سے ہی لوگ ہٹ گئے ہیں, تو پھر کیا آدم علیہ السلام نے, آپ دیکھیں AI کبھی یوز کیا تھا؟ تو آپ لوگ چیٹ GPT استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں, بالکل گمراہ ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ پھر تو یہی حال ہوگا نا جو جاپان کا ہے اور بڑے وون ممالک کا ہے جہاں پہ خواتین کی ورک فورس زیادہ ہے. اس کا یہی حال ہے کہ سارے لوگ جو ہے واپس آ جائیں, اپنے واپس دین کی طرف آ جائیں. یہ آپ لوگوں کو آخرت میں بہت زیادہ. اور دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ سارے لوگ ان چیزوں پہ لگ گئے, اب یہ جو مولانا صاحب مفتی صاحب ہیں, ان کے فالوور کہاں سے آئیں گے؟ ان کو فالو کون کرے گا؟ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ علماء حق کے فالوور ہی ختم ہو جائیں گے. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے, سائنس ٹیکنالوجی AI سے اویئر کریں گے اپنے بچوں کو, تو وہ تو مفتی صاحب کو کون فالو کرے گا؟ تو پھر تباہی پکی ہے. پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ پکا ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ابھی تک تو میں کچھ شاید طنز کر رہا تھا یا کیا تھا, تو ابھی ہم آ جاتے ہیں ذرا سیریس چیزوں کی طرف. اب یہ مولویانہ سوچ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز کیسے ہوتی ہے, اور اس کا نقصان کیا ہے, اور مولوی اس سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے. وہ سوچ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں ایک کلپ سن رہا تھا, شاید انڈیا کا تھا یا کیا, وہ روڈ شو کر رہی تھی ایک خاتون, وہ لوگوں سے شریعہ لاء کے بارے میں پوچھ رہی تھی. تو اس میں ایک مسلم لڑکا تھا, تو مسلم لڑکا کہتا ہے کہ شریعہ لاء جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس نے اگزامپل دی سعودی عرب کی کہ سعودی عرب میں شریعہ لاء ہے تو کتنی زیادہ پراسپیرٹی ہے وہاں پہ, سونے کی انہوں نے بلڈنگز بنا لی ہیں. UAE میں شریعہ لاء ہے تو دیکھیں انہوں نے کتنی زیادہ پراسپیرٹی ہے. لوگوں کو یہ آئیڈیاز نالج نہ ہونے کی وجہ سے صرف جو اوپر سے ان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سائنس کا بول بالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو جو ہے وہ مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے مفتی ہو جانا چاہیے, ہمیں صرف اسلام نافذ کر دینا چاہیے. جو کامن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہمارا لٹریسی ریٹ کتنا ہے آپ خود اندازہ لگائیں.
یہ جس طرح مولانا صاحب کی ایک ویڈیو وہ دیکھیں گے، کافی زیادہ اس کو لائک کریں گے، ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اسلامی ہوں گے، جتنے زیادہ آپ مذہبی ہوں گے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا بھی۔ کنٹریز میں آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں، UAE کی مثال لے لیں، وہ دونوں آئل بیچتے ہیں، ہمارے پاس وہ آئل نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ پروڈکٹیو ہوں، بے شک وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اور عورتیں ہوتی ہیں وہ ناچ گانا کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے گا اور ہم خوش ہوں گے، بلکہ وہ ایک شخصیت ہوتی ہیں اور وہ معاشرے کو برابر تشکیل دیتی ہیں۔ اب یہ جو سوچ ہے یہ لوگوں کے مائنڈ میں اس طرح سے انفلوئنس کرتی ہے کہ جتنے زیادہ آپ مذہبی، جتنے زیادہ آپ اسلام کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ ویلتھ دے گا۔ جب ملکوں میں اگر دیکھیں تو سعودی عرب کو، اور افراد میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مولانا صاحب ان کے باپ کی دولت ہے، یہ جتنی بھی ہے، یا پھر یوٹیوب سے جو آ رہی ہوگی تھوڑی بہت۔ اس کے مقابلے میں جو کامن بندہ ہے اس کے پاس کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانے کے لیے جس طرح کی زندگی یہ مولانا خود جی رہے ہیں، اور ان کے فالوور ظاہر ہے جب ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی تو کیوں ملک ریاض جا کے ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے کیوں نہیں بیٹھتا، تو ان کے فالوورز کی تعداد کم ہو جائے گی، تو یہ لوگوں کو پراسپر ہونے ہی نہیں دیتے۔ تو یہ خاص قسم کی ایک سوچ ہے جو لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے اور پھر ان کو سائنس اور ماڈرنائزیشن سے دور رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش تقریباً یہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے غریب ممالک میں سے ایک ہوتا تھا جب یہ آزاد ہوا تھا، ابھی شاید افغانستان ہے۔ بنگلہ دیش نے صرف ایک کام کیا کہ وومن کی ورک فورس کو بڑھایا اپنے ملک میں، اور وہاں پہ ایک بہتری آنا شروع ہو گئی۔ وہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا سے بھی اچھا پرفارم کرنا شروع ہو گیا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی بالکل انوالومنٹ نہیں تھی سوسائٹی میں، بالکل کہ عورتوں کو چیز سمجھنا نہ کہ شخصیت، اسلام نے یہ چیز جو ہے وہ متعارف کروائی ہے، تو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اسلام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نام ہمارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ آپ کو ان کی وائفز کے نام پتہ ہیں؟ یقیناً پتہ ہوں گے، وہ کیا کرتی تھی، انہوں نے زندگی میں کیا کیا کیا، یہ بھی پتہ ہے۔ ان کی بیٹیاں فاطمی سلطنت کے نام سے سلطنت بھی بنی تھی یہ، اور ان کی وائفز جو حضرت عائشہ ہیں انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، یعنی کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن۔ اب آپ مجھے ذرا نام بتائیں، محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کنگ ہیں، ان کی وائف کا نام بتائیں آپ مجھے، ان کی کئی وائفز ہیں، نہیں پتہ ہوگا۔ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے، نہیں پتہ۔ ان کے والد کی جو وائف ہیں یعنی کہ ان کی امی، بتائیں، نہیں پتہ آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام نے عورت کو مقام دیا تھا وہ مسلمانوں نے اپنی عیاشی کے لیے یکسر بدل کے انہوں نے سب کچھ رکھ دیا۔ اب وہ کلچرز کے حصہ ہو گیا۔ بغیرت، جس طرح سے مولوی صاحب نے کہا کہ بغیرت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عورتیں کام کرتی ہیں، تو یہ بغیرت کی ڈیفینیشن کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے کہیں پہ یہ دیکھا ہے کہیں اسلام میں کسی بھی جو حدیث، حالانکہ بڑی کوئی ان کی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی زیادہ تر حدیث کی، لیکن پھر بھی آپ مجھے حدیث سے بھی کہیں سے بتا دیں کہ یہ بغیرت کی ڈیفینیشن یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو مولویاء کرام ہیں، جو علماء کرام نہیں، مولویاء کرام، انہوں نے اپنے فالوورز کو قائم رکھنے کے لیے اور ماضی میں بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کا استعمال کیا۔ اس لیے ایتھیسٹ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ تو ایک سوشل سسٹم تھا، یعنی کہ دنیا کو رول کرنے کے لیے۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، بہرحال وہ آرگومنٹ اسی وجہ سے کرتے ہیں وہ۔ جہاں تک بات ہے کہ مولانا صاحب کے لطیفہ سنانا ایک اچھی بات ہے، لوگوں کا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ 4 سال کی لڑکی سے شادی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو چلو لطیفہ ہے، ہنسنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 4 یا 8 سال کی بیٹی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے ذرا اس لطیفے پہ ہنسیں۔ لوگوں میں ترقی پسند سوچ لانے کے لیے اور لوگوں کی فلرشمنٹ کے لیے ان مولویوں کو روکنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے اب پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں یہ اخلاقیات کا درس دینے چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ کلپ سنایا جب بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ یہ مولانا صاحب جو ہے وہ لوگوں کو چائلڈ ابیوز جیسے جرائم کی طرف ابھارتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی امیر نہیں ہوتا، وہ چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب بہت سارے لوگوں نے تنقید کی تو مولانا صاحب کا آپ ذرا اس پر وضاحتی بیان سنیں ذرا۔ پورا ایک طوفان بدتمیزی ایک میڈیا پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن جتنا
کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے اس سے بھی یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے 4 سال کے لڑکی سے نکاح کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں. محض ایک مزاح کی بات ہے جس پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، لیکن اس بات کو سیریس لیا گیا اور سیریس لے کے اس پہ تمام علماء کو تنقید کا نشانہ، بعض ہمارے وزراء کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یوں کرنے کی ضرورت. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مزاح کی بات ہے؟ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو وہ مذاق میں کہا تھا. لوگ تو تنقید ہی اس بات پہ کر رہے تھے کہ آپ نے جو مذاق کیا ہے وہ مذاق ہی توہین آمیز ہے، چائلڈ ابیوز جیسے جرائم پر اکسانے سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے. یہ لینگویج اور ٹون اور کانفیڈنس دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ مولوی حضرات کی کتنی زیادہ بدماشی ہے صرف اور صرف لوگوں کی فالوئنگ کی وجہ سے. اور جو ترقی پسند لوگ یا پھر انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنے والے لوگ ان مولوی حضرات کے سامنے کتنے بے بس ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ریپ یعنی کہ چائلڈ ابیوز کے جو جرائم ہیں اس کی طرف ترغیب دینے سے ریلیٹڈ لوگوں کے الزام کا جواب یہ مولانا صاحب کس طرح دیتے ہیں، یہ آپ خود سن لیں. بعض لوگوں نے اس پہ یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ یہ جو بچیوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں انہی مولانا جیسے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے ہوتے ہیں. بچیوں کے جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ اس بیان کا جو پہلا حصہ ہے نا جس میں میں 3 بیوہ عورتوں سے نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں، تو بچیوں سے جو ریپ کے ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں ان کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے کو جس طرح سے گورنمنٹ کو لوگوں کو نکاح کی ترغیب دینی چاہیے، جس طرح ہمارے ان پڑھے لکھے طبقے کو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہ نکاح کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. شاید یہ وہی کلچر ہمارے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں جس میں لوگ مادر پدر آزاد ہوں اور بغیر نکاح کے کانٹیکٹ کے مرد اور عورت آپس میں زندگی گزاریں. شاید چھوٹے بچوں کے ریپ والے جرائم اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ نکاح کا کلچر پروموٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے. آپ سمجھ لیں ذرا. آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں آئی ہوگی. اس کا مطلب کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے لگا رہا ہوں تو ان کے وضاحتی بیان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ خود جا کے سن سکتے ہیں. ایک اور جگہ لطیفہ سناتے ہیں کہ کوئی پرانا لطیفہ تھا، انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں سنایا ہے. اس کا کنٹینٹ یہ تھا کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنے کافر مارنے کا ثواب ملے گا، یہ کام کریں گے تو اتنا کافروں کو یعنی کہ مارنے کا ثواب ملے گا کوئی نیکی کرنے سے. تھا تو وہ لطیفہ دائرہ جس طرح کی سوسائٹی ہمارے پچھلے مولویوں نے بنا دی تھی وہ اس کی بیس پہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کسی نے وہ بنایا ہوا تھا، لیکن یہ مولانا صاحب جو کہ علم کا سمندر ہیں وہ لطیفہ سنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، لوگوں کو وہ بات بالکل نیچرل لگنے لگے گی کہ مسلم سوسائٹیز میں یعنی کہ کافروں کو مارنے کا ثواب ہے باقاعدہ، یعنی کہ 3 حج جتنا جس طرح ثواب ہم کہتے ہیں یہ چیز کرو گے تو کافروں کو مارنے جتنا. یہ لطیفہ بھی مجھے اگر کہیں سے مل گیا تو میں یہ اس میں پلے کر دوں گا ویڈیو میں. وہ میری نظر سے گزرا تھا اور پھر میں نے آگے کر دیا تھا سوشل میڈیا پہ. تو یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے سوچ ہے ان مولویوں کی کہ لوگوں کو پروگریسو کیوں نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ لوگ پروگریسو ہوں گے تو ان کی جاب چلی جائے گی. لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال نہیں ہو پائیں گے. راجہ کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں سیکولرزم آ جائے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ملحد ہو جائیں گے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ ایک ریلیجیس ریاست کے انڈر لوگ اگر اسلام چھوڑتے ہیں تو ان کو سزا ملے گی، اس وجہ سے لوگ اسلام میں رہیں گے؟ لوگوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے؟ کیا وہ بھیڑ بکریاں ہیں؟ امیر ہونے کے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کے پاس انہیریٹڈ ویلتھ ہو یعنی کہ آپ کے باپ دادا کی اور آپ اس کو پھر انویسٹ کریں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، یا تو اچھی سکلز وغیرہ سیکھیں، یا پھر گھر کے یا ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگ کما رہے ہوں اور ہائی ویلیوڈ قسم کی جابز آپ کر رہے ہوں. جو پہلا طریقہ ہے وہ تو مولانا پہ پورا اترتا ہے. دوسرا وہ لوگوں کو ہونے نہیں دینا چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے تو ان کے فالورز ختم ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10,000 سال سے جو مولانا صاحب نے کہا کہ مردوں کی حکمرانی رہی ہے اس دنیا میں، اور واقعی مرد بناتے بھی تھے سوسائٹیز کو. آپ نے سنا ہوگا دور جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو مکہ میں قبائل تھے کچھ، وہ اپنے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے اس وجہ سے کیونکہ دوسرے قبیلے ان پہ حملے کرتے تھے اور ان کی بچیوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے. تو یہ لوگ زیادہ بوجھ اٹھاتے ہی نہیں تھے. جن قبیلوں میں عورتیں وغیرہ زیادہ ہوتی تھی تو ان پہ زیادہ چانسز ہوتے تھے ان پہ حملے ہونے کے. تو وہ لوگ مجبوراً اپنی بچیوں کو مار دیتے تھے کہ وہ دکھ نہ دیکھنا پڑے، وہ لونڈیاں بن کے کسی کی رہ رہے ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصہ مردوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے. ہنٹر گیدرنگ کے زمانے میں مرد جو ہے وہ جا کے شکار وغیرہ کر کے لاتے تھے. اس کے علاوہ جنگیں لڑنا تلوار کے ذریعے، زور
چاہیے ہوتا تھا, عورتوں کا کام تو نہیں تھا وہ. اب جو آنے والا دور جو ہے وہ عورتوں کا ہے, یعنی کہ دماغی کام جتنے بھی ہوں گے وہ عورتیں سنبھال رہی ہوں گی, اور مرد جو ہے وہ صرف فزیکل, جس طرح سے ہماری لیبر زیادہ تر جاتی ہے مڈل ایسٹ میں, لو پینگ جو لیبر ہے. ہائی پینگ جابز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یورپ سے, جو دماغ استعمال کرنے والی جابز ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ تر وہ منگواتے ہیں یورپ سے, اور اپنے اسلامی بھائیوں کو پاکستان سے جو بلاتے ہیں وہ زیادہ تر کھمبے پہ چڑھنا, مزدور, ڈرائیور, اس طرح کے لوگ. آنے والے دور میں یہ جو فزیکل کام ہے یہ بھی روبوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اگر اس بارے میں ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سلمان ہیں, اسمارٹ پیرنٹنگ ان کے چینل کا نام ہے, میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہ جا کے سمجھیں. لیکن سمجھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہدایت کا راستہ ہے وہ نہیں چھوڑنا, لیکن نالج سمجھا کریں. کوئی نالج کوئی بھی ہو, ہمیں ہمارے نظریے کے اگینسٹ ہو یا نہ ہو, ہمیں ہر نالج جو ہے وہ کیری کرنا چاہیے. دنیا بالکل بدل رہی ہے. پچھلی 2 صدیوں سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو سلیوری تھی وہ ختم ہو جائے گی دنیا سے, یعنی کہ لوگوں کو غلام رکھنا ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہوگی. ایون کہ معذرت کے ساتھ جو مذاہب بھی ہیں انہوں نے بھی سلیوری کے بارے میں, اسلام نے حکم تو نہیں دیا لیکن ایک نیچرل فیکٹ کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ غلاموں کو یہ کرو یہ کرو. تو آنے والے دور میں عورتوں کا انوالومنٹ سب سے زیادہ ہوگی. اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی ہیں تو بیٹی کو ایکولی آپ ٹریٹ کریں, اس کو سائنس پڑھائیں, صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ بچپن سے ہی آپ طے کر لیں کہ آپ نے شادی کس کے ساتھ کرنی ہے. وہ پہلے والا زمانہ بالکل چلا گیا ہے. اگلی صدی میں عورتوں کی حکمرانی ہوگی. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر سلمان صاحب نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا بدلہ لیں گی, لیکن بدلہ لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل میں بدلہ لیں گی, لیکن ہسٹری اور نیچر کا ایک طریقہ ہے کہ جب چیزیں بدلتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے واقعی یعنی کہ وہ اوینج کر رہی ہوتی ہیں, ایک جو طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ان کی جا کے لازمی ویڈیو دیکھیں. تو اس طرح کے مولویوں کو آپ کے بچے اگر فالو کر رہے ہیں یا ان کے لطیفے بھی اگر سن رہے ہیں تو آپ ان پہ نظر رکھیں. یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.